پاکستان میں موجود پنجاب کا سب سے زیادہ مشہور شہر فیصل آباد، جو کہ ضلع فیصل آباد کے نام سے جانا جاتا ہے، جو تمام تر شہروں سے زیادہ صنعتی اور کاروباری ہونے کے ساتھ ساتھ بدماشی میں بھی اپنا ہی ایک لیول رکھتا ہے، جہاں ایسے بدماش گزرے ہیں جنہوں نے ماضی میں تمام تر حکومت اور پولیس والوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا اور ایسے کارنامے سر انجام دیے تھے کہ فیصل آباد میں ان کے نام کا ہی راج تھا۔ یہاں پر ایسے ڈون گزرے ہیں جنہوں نے حکومت اور تمام تر سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ پولیس والوں کی بھی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ یہ تمام تر ادارے اتنے زیادہ پاورفل اور خطرناک تھے کہ قانونی ادارے بھی ان کے سامنے بالکل بے بس ہو چکے تھے۔ دوستو، ان تمام تر لوگوں نے فیصل آباد میں بدماشی کی تمام تر حدیں پار کر دیں اور ایسے جرائم کیے جن کے بارے میں کوئی عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان افراد نے اپنی دشمنیوں میں بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ دوستو، یہ تمام تر بدماش بہت سے جرائم جیسا کہ سمگلنگ، تائیوان کی وصولی اور تمام تر آئل سمگلنگ میں بھی شامل تھے، جنہیں لوگ ایک دوسرے کو مروانے کے لیے بھی ہائر کرتے تھے اور لاکھوں روپے کی قیمت فراہم کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ ان تمام تر لوگوں نے کیسے فیصل آباد پر راج کیا اور ان کی دشمنی نے کیسے ان کے پورے خاندانوں کو تباہ کر دیا، اور یہ دشمنی آج تک بھی چلتی آ رہی ہے۔ تو دوستو، بغیر وقت گوائے چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کو۔ دوستو، سب سے پہلے نمبر پر ہم بات کریں گے آصف بٹ کے بارے میں، جو کہ فیصل آباد کا مشہور ترین گینگسٹر تھا۔ دوستو، فیصل آباد کا یہ گینگسٹر فیصل آباد کے ایک گاؤں سمنا آباد سے تعلق رکھتا تھا۔ دوستو، آصف بٹ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ ان کے چاچا کو دشمنوں نے بہت ہی زیادہ بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے بڑے ہو کر بہت سی پراپرٹی ڈیلرز کا کام کیا اور اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے بدماشی میں بھی قدم رکھنا شروع کر دیا، جس کے باعث ان کے بہت سے دشمن پیدا ہو گئے۔ آصف بٹ نے اپنے چاچا کا بدلہ 20 سال کی عمر میں لیا اور دشمن ٹیم کے لوگوں کو قتل کر دیا، جس میں کم سے کم 7 لاشیں گری، جس کے بعد فیصل آباد کے لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اب فیصل آباد میں قتل و غارت شروع ہو چکی ہے اور اس کا عروج بہت ہی زیادہ ہونے والا ہے۔ راجپوت گروپ کے ایک آدمی کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی بدماشی کو عروج پر لے جانے کا ارادہ کر لیا، جس کے بعد فیصل آباد میں بہت ہی زیادہ قتل ہوتے رہے۔ دوستو، ان تمام تر باتوں کے بعد آصف بٹ کو یہ پتہ لگا کہ ان کے چاچا کے قتل میں ان کے علاقے کا ایک MPA بھی شامل تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنے تمام تر گینگسٹر بھائیوں کے ساتھ MPA کے گھر پر حملہ کر دیا، جس کے دوران MPA کو قتل کر دیا گیا۔ دوستو، آصف بٹ نے بہت سے ایسے کارنامے کیے، جس کے بعد اس نے جعلی پولیس مقابلے میں راجپوت گروپ کے بہت سے آدمیوں کو مروایا۔ ان تمام تر چیزوں کا انتظار کرتے ہوئے 2016 میں راجپوت گروپ نے ایک راضی نامے کے تحت آصف بٹ کو ایک جگہ پر بلوایا، جس کے بعد انہوں نے گولیوں کی بارش کر کے آصف بٹ کو قتل کروا دیا۔ دوستو، اب ہم بات کرنے والے ہیں چودھری الیاس جٹ عرف لیاسا چونٹیا کے بارے میں، جو کہ فیصل آباد کا سب سے زیادہ مشہور ترین گینگسٹر تھا۔ دوستو، چودھری الیاس جٹ ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والے شخص تھے۔ چودھری لیاسا چونٹیا جو کہ گوجرا کے رہنے والے تھے۔ دوستو، بہت بار ان کے گھر پر حملہ کیا گیا، جس کی بنیاد پر ان کے گھر کو گرانے کی بھی کوششیں کی گئی، لیکن پھر بھی الیاس جٹ جو کہ موزانہ طور پر بچ جاتے تھے، جس کے بعد یہ ایک فلائٹ میں اسلام آباد سے لاہور جا رہے تھے اور ان پر جہاز میں ہی قاتلانہ حملہ کروایا گیا۔ یہ پاکستانی تاریخ کا سب سے پہلا حملہ تھا جو کہ جہاز پر ڈائریکٹ طریقے سے کیا گیا تھا۔ دوستو، ان کے مخالف گروپ یعنی ورائچ گروپ نے بہت بار ان کی گاڑی کے نیچے بم باندھنے کا بھی منصوبہ بنایا، لیکن یہ منصوبہ ہر بار کی طرح ناکام ہوتا گیا، جس کے بعد ان کی دشمنی اور بھی زیادہ گہری ہوتی گئی۔ دوستو، چودھری الیاس جٹ جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور ٹرانسپورٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشہور سیاستدان بھی تھے، جنہوں نے سیاست میں اپنا نام لکھوایا ہوا تھا۔ ان کے ڈیرے پر تمام تر مشہور گینگسٹر اور بہت سے ایسے سیاستدان پناہ لیا کرتے تھے، جن کا اشتہاری ہونے کا نام ہر تھانے میں درج تھا، جس کی وجہ سے بہت سے پولیس ادارے جو کہ الیاس جٹ کے ڈیرے پر آنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتے تھے۔
دوستوں جن تمام گینگسٹر کو الیاس جٹ اپنی جگہ پر پناہ دیا کرتا تھا ان کی بنیاد پر یہ اپنے تمام تر دشمنی کے مقابلوں کو فتح کیا کرتا تھا اور تمام تر ایسے لوگوں کو مروا دیتا تھا جو ان کے مخالف ہوتے تھے۔ دوستوں یہ تمام تر باتیں یاد رہیں کہ چودھری الیاس جٹ اور برانچ گروپ کے درمیان یہ معاملہ صرف چودراہٹ کی وجہ سے شروع ہوا اور ان کی دشمنی صرف چودراہٹ کی وجہ سے ہی شروع ہو گئی اور اس نے ایک خطرناک شکل اختیار کر لی۔ دوستوں یہ تمام تر دشمنی تب زیادہ ہوتی گئی جب برانچ گروپ کے لوگوں نے الیاس جٹ کے والد کو قتل کروایا تھا، جس کے بعد الیاس جٹ نے اپنے تمام تر ساتھیوں کے ہمراہ دشمن کے گھر گھس کر ان کو قتل کیا تھا اور بہت سے ایسے ناجائز آدمیوں کو مار دیا تھا جو وہاں پر موجود تھے، اور ان میں سے بہت سے ایسے سیکیورٹی گارڈ بھی شامل تھے جن کو الیاس جٹ نے بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا تھا۔ ان تمام باتوں کی بنیاد پر ان کے مخالف گروپ یعنی برانچ گروپ نے ان کو مارنے کے بہت سے منصوبے بنائے، لیکن یہ تمام تر منصوبے فیل ہوتے گئے اور اتنی بری طرح فیل ہوتے گئے کہ ان کو ان تمام تر معاملات میں تقریباً 5 سے 6 سال کا عرصہ لگ گیا۔ دوستوں برانچ گروپ نے ان کی مخالفت کے طور پر بہت سے ایسے راکٹ لانچر، بم پروف گاڑی اور بہت سی ایسی بلٹس اور بہت سے ایسی گنز کا استعمال کیا جو کہ بہت ہی زیادہ ایڈوانس تھی اور اس دور کی سب سے زیادہ جانی اور مانی جانے والی گنز تھیں۔ لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی الیاس جٹ ایک معجزانہ طور پر بچ جاتے تھے اور اپنی جان بچا کر نکل جاتے تھے۔ دوستوں یہ کہانی ابھی تک یہیں تک پہنچی تھی کہ بہت سے کیسز میں الیاس جٹ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی، لیکن اسی دوران خوش قسمتی کے ساتھ بے نظیر کا دور شروع ہو گیا، جس کے بعد بے نظیر نے تمام تر قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اور جس کے بعد الیاس جٹ بھی جیل سے رہا ہو گئے اور یہ اپنی دشمنی کو رہا ہونے کے بعد پھر سے عروج پر لے آئے اور بہت سے ایسی قتل و غارت کے کام کیے جس پر فیصل آباد میں ان کے نام کے ڈنکے بجنے لگے۔ ان تمام تر سیاسی باتوں کے ساتھ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سیاست میں الیاس جونٹیے کا بہت بڑا نام تھا، اس کے بعد ان کا بے نظیر کے ساتھ ایک اہم تعلق بن گیا جس کی بنیاد پر بے نظیر نے ان کی بہت زیادہ سپورٹ کی۔ دوستوں اپنی دہشت کے نام پر جانے والے چودھری الیاس جٹ اور الیاس چونٹیا جو کہ 2015 میں وفات پا گئے، جس کے بعد ان کے تمام تر دشمنوں کو فیصل آباد پر راج کرنے کا موقع مل گیا، لیکن ان کے بعد بہت سے ایسے گینگسٹر گزرے جنہوں نے یہ کام ہونے نہیں دیے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس جیسی اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔